وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس میں بھی تھوڑی سی بات سمجھو۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی رسم بد کی وجہ سے آر محسوس ہوتی تھی لوگوں کو، یعنی بے عزتی کی چیز محسوس ہوتی تھی بیٹی۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت سے پہلے عرب کے لوگ بیٹی کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، بے عزتی کا، توہین کا سامان سمجھتے تھے، اس لیے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے عرب کے لوگ۔ اللہ رب العزت نے لاڈلے نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیج کر کے اس رسم بد کی پوری طرح سے آپریشن کیا، اس رسم بد کو جڑ سے مٹایا، اور اس کے مٹانے کے لیے پوری کوشش کی، محنت کی، قربانی پیش کی، اور تمام چیزوں کے بعد اللہ رب العزت نے عورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عزت اور عظمت کی چادر نصیب فرمائی، ورنہ رسول پاک کی پیدائش سے پہلے عورتیں انتہائی ذلیل سمجھی جاتی تھی، اس کی کوئی وقت، کوئی قدر، کوئی اہمیت کچھ بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی بلندی عنایت فرمائی کہ دنیا اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتی۔ اسلام سے قبل کسی نے عورتوں کو اتنی عزت نہیں دی جتنی عزت، عظمت، شان و شوکت اسلام نے عورتوں کو دیا۔ تو بیٹی کی پیدائش پر عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں رسم بد عام ہو جانے کی وجہ سے، پھیل جانے کی وجہ سے، جگہ جگہ عام ہو جانے کی وجہ سے بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اس لیے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے اس آیت کا۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن میں آیا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک مطلب اس کا یہ بنے گا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے ہی پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تم قتل کر دی گئی، تم کس گناہ کی وجہ سے مار دی گئی، زندہ دفن کر دی گئی، تمہیں درگور کر دیا گیا، کس جرم کی وجہ سے۔ تو اب جب اس بچی سے پوچھا جائے گا تو ظاہر ہے اللہ کو تو ساری چیزیں پتہ ہے، کہ بچی سے پوچھنے کی کیا بات ہے، بچی نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پھر اللہ بچی سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کس وجہ سے موت کے گھاٹ تمہیں تمہارے والدین نے اتارا۔ اللہ رب العزت کیوں پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تم کو یہ سزا دی، یہ سزا ملی؟ اصل ہے کیا کہ اللہ رب العزت چاہیں گے کہ یہ میری معصوم بندی میرے سامنے اپنے مظلوم ہونے کی فریاد میری عدالت میں خود پیش کرے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ معصوم بچی، بے گناہ بے قصور بچی، جس کے والدین نے اس کا کوئی قصور نہیں، معصوم سی بچی دنیا میں آئی، والدین نے بیٹی سمجھ کر کے درگور کر دیا ہے، یہ معصوم بے گناہ بچی میں خدا میری عدالت میں، میری کچہری میں خود اپنی مظلوم ہونے کی فریاد سنائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مطلب یہ ہے، اور پھر جب وہ سنائے تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے جو مجرمین ہوں گے انتہائی سخت سزا
اللہ رب العزت کے یہاں پائیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کیا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی بچی کے والدین سے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ زندہ درگور کی ہوئی بچی کے والدین سے سوال ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس بچی کو تم نے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس کو کس گناہ کی وجہ سے زندہ درگور کیا، کس گناہ کی وجہ سے اسے زندہ زمین میں گارا تم نے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اب وہ تو بے بس ہوں گے، بچی کا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے رسم بد کی وجہ سے بیٹی کو آر سمجھتے تھے، اپنے لیے بے عزتی کا سامان سمجھتے تھے، اور اس معصوم سی بھولی بھالی بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پیدا کی ہوئی بچی کو دفن کرتے تھے۔ اب یہ خود اقرار کریں گے اور اس مجرم کو سر عام بے عزتی کا طوق پہنایا جائے گا کہ دیکھو یہ سب مجرم ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم بے گناہ بے قصور بچی کو ایک برے رسم کی وجہ سے زندہ دفن کرنے والے لوگ ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ رب العزت پھر ایسے والدین کو انتہائی سخت سزا میں ڈالیں گے۔ تو دو وجہ ہو گئی، اس لیے بیٹیوں کو خواہ پیٹ کے اندر ہو زندہ درگور کر دیا جائے انجیکشن کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے سے، یا دنیا میں آنے کی وجہ سے آنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ کسی بھی طرح سے کسی بھی شکل میں اس کو اتار دیا جائے، یہ سب وہی مجرمین کے لسٹ میں جانے والے لوگ ہوں گے، اور یہ سب وہی سب پاپی لوگ ہوں گے جو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی تعلیم اور شکشا آنے کے بعد بھی عمل نہیں کیے، ایسے پاپیوں کے لسٹ میں یہ سب شمار کیے جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بہتوں کو، کتنے بے شمار لوگوں کو جو اس قبیح حرکت سر انجام دیتے تھے، کرتے تھے، کیے تھے، اللہ رب العزت نے حضور کے اس تعلیم کی برکت سے ہدایت عطا فرمائی، اور وہ لوگ اپنے اس کیے ہوئے پر پچھتائے، توبہ کیے، اور اللہ کے سامنے بہت روئے، گر گرائے، اللہ سے معافی مانگی، اور توبہ اللہ کر کے پاک صاف ہو کر کے رسول اللہ کی تعلیم کو سینے سے لگایا، اور پھر زندگی بھر ایمان پر، اسلام پر ہی قائم رہے، اور موت آئی بحالت ایمان آئی، اپنے برے رسموں کو طلاق دے دی۔ کچھ بد نصیب تھے جو رسول اللہ کی تعلیم آنے کے بعد بھی اپنے اس رسم بد سے توبہ نہ کیے، اور خود کو اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیے۔ تو یہ چیزیں سمجھ میں آئی نا اتنی باتیں۔ اب خواہ کوئی آدمی پیٹ سے پیدا لینے کے بعد یہ انجام دے، یا پیٹ کے اندر دوائی کے ذریعے سے بیٹی کو بوجھ سمجھ کر کے، یا ابھی کے زمانے میں آدمی بیٹی کو توہین کیا سمجھتا ہے، بیٹی کو بے عزتی کا سامان کیا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی اب سر پہ کی بوجھ ہو گئی، مصیبت ہو گئی، شادی بیاہ اس کے لیے اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اب میرے بس کا نہیں ہے، اس لیے بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنا، یا اسے نعوذ باللہ اسے مارنے کی کسی طرح سے گندی سازش رچنا، یہ سب زمانہ جاہلیت والے رسم کو اپنانے والے لوگ ہوں گے جو بدترین ٹھکانہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اسے رحمت سمجھنی چاہیے۔ مولا لالا نوتوی تاجو بن پائے بانی متقی انسان کا نہیں ہے اس کا ثانی۔